والشفاء وعلى آله المجتبى وأصحابه المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. حمد و صلاۃ کے بعد محترم و محتشم برادران اسلام، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات کے فضل و کرم سے ہم سب آج کے جمعۃ المبارک کی حاضری میں حاضر ہوئے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہر نیک عمل میں اللہ ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک پر مختصر لمحات میں جس موضوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے یہاں پیش کرنی ہے، اس کا عنوان ہے وہ اعمال جن کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے. اللہ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کلمہ گو کو اللہ کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے. بہت ہی ایک اچھا اور معلوماتی اور ایمان افروز موضوع ہے آج کا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، بغیر پیسے خرچ کیے، بغیر مکہ شریف جائے، بغیر طواف کیے، بغیر مدینہ منورہ کی حاضری کے. یہیں پر وہ اعمال کرنے سے اللہ وہاں جا کر حج اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کچھ خوش نصیب وہ افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج کی حاضری سے مشرف ہو رہے ہیں. اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے. اور کچھ بد نصیب افراد وہ ہیں جو صاحب حیثیت اور استطاعت ہونے کے باوجود دنیاوی غیر ضروری مصروفیات کی وجہ سے وہاں جانا ان کو نصیب نہیں ہو رہا، فریضہ حج سے محروم ہے، وہاں کی حاضری سے محروم ہے. لیکن ان دونوں سے ہٹ کر کچھ افراد ایسے ہیں جو حیثیت نہیں رکھتے، استطاعت سے محروم ہیں، غربت اور تنگدستی اور مالی مجبوریوں کے ہاتھوں سے لاچار ہیں اور وہ وہاں جا نہیں سکتے ہیں. حج عمرے کی تمنا، وہاں کی حاضری کی خواہش دن بدن ان کے دل میں پروان چڑھتی رہتی ہے، لیکن حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے، غربت و افلاس کی وجہ سے وہ جا نہیں پاتے، حاضر نہیں ہو پاتے. میرے رب نے حضور کے صدقہ اور وسیلہ سے امت کے ان غریب لوگوں کو بھی اس ثواب سے محروم نہیں رکھا، اور حضور کی زبان سے اللہ نے اعلان فرمایا وہ لوگ یہاں پر یہ اعمال کریں گے تو وہاں جا کر حج اور عمرے کی حاضری کا ثواب اللہ ان کو یہاں عطا فرما دے گا. خواہش دل میں ہو، تمنا دل میں ہو وہاں حاضری کی. ویسے تو ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، اس آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی آ کے کہہ دے، اس آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی کہہ دے آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں.
اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی کہہ دے آقا، کوئی کہہ دے، کوئی کہہ دے، ہمیں کہنے والے سے کہہ دے، ہمیں تو اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی کہہ دے آقا چل تجھ کو مدینے میں سردار بلاتے ہیں۔ تو وہ بہت سارے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ جمعے کا ثواب نصیب فرماتا ہے، لیکن آج کی اس نشست میں ان میں سے صرف 6 کا تذکرہ کروں گا۔ تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے دونوں کا ثواب دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے کرنے سے صرف حج کا ثواب ملتا ہے۔ دونوں طرح کے ان 6 کاموں کے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ سب سے پہلا، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرماتا ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداء فی جماعت، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ ثواب نہیں۔ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ مغالطہ پیش کرتے ہیں کہ یہ حج عمرے کا ثواب اشراق کی نماز میں تب ہوتا ہے جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اپنی جگہ سے نہ ہلے، پھر اس کو اشراق کا نفل پڑھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اس سعادت سے محروم رہتا ہے۔ یہ غلط ہے، ان کی کم فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ صحیح اور درست بات یہ ہے، حضور نے فرمایا ثم قعد یذکر اللہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، چاہے وہ اٹھ کے قرآن پاک لے کے بیٹھ جائے، چاہے وہ کوئی درس ہے فجر کے بعد تو اس میں شامل ہو جائے، چاہے وہ حرم شریف میں ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طواف میں مشغول ہو جائے۔ یہ طواف میں مشغول ہونا، قرآن کی تلاوت اور درس میں شمولیت، یہ جگہ سے تو اٹھ گیا ہے لیکن یہ معنی نہیں ہے اس سعادت سے حاصل کرنے میں۔ صرف یہ ہو کہ وہ دنیاوی کام میں مصروف نہ ہو جائے، گفتگو جو ہے غیر اللہ کے جو معاملات ہیں ان میں نہ مصروف ہو، اللہ کے ذکر میں، چاہے اللہ کے ذکر کی کون سی صورت ہو۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ذکر میں مشغول رہا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وقت آ گیا اشراق کا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، حضور نے 3 دفعہ فرمایا اللہ اس شخص کو ایک حج اور ایک عمرے پورے 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 اور مکمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں جو وہاں کی حاضری نہیں کر رہے اس کو ان دنوں میں، خصوصاً جو وہاں کی حاضری کی خصوصی دن ہے، یہ عمل کریں۔ دوسری چیز اور دوسرا عمل جس سے کہ کرنے سے وہاں کی حاضری کے بغیر، پیسہ خرچ کیے بغیر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے حج کا، وہ ہے کوئی شخص گھر سے مسجد کی طرف نکلا اس نیت کے ساتھ کہ میں نے فرض نماز کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماع، جو شخص گھر سے اس لیے چلا کہ میں فرض نماز کی شمولیت میں جو ہے وہ شامل ہوں گا، تو حضور نے فرمایا فہی کحجہ، وہ ایسے ہے جیسے حج کرنے والا ہے، اللہ اس کو حج میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جتنی بھی اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اپنی نیتوں کو درست کرنا شرط ہے، اخلاص سے ان اعمال کو مزین کرنا شرط ہے۔
جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، نیت درست ہوگی، اتنا زیادہ آپ کو اجر میں جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ ایک فجر کے بعد اشراق کے نفل، دوسرا فرض نماز کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا، اور تیسری چیز فرمایا جو شخص گھر سے اس لیے نکلا کہ میں فلاں مسجد میں، فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر کوئی خیر کی بات ہے، کوئی اللہ رسول کی بات ہے، اس کو سنوں گا، سمجھوں گا، یا سیکھوں گا یا سکھاؤں گا۔ اللہ رسول کی بات سیکھنے سکھانے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ اس نکلنے والے کو بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بالکل سیم ایسے ہی جیسے گھر سے اللہ کے گھر اور حضور کے در کی حاضری کے لیے نکلنے والے کو اللہ وہاں جا کر حاضری دینے کے بعد جو ثواب عطا فرماتا ہے، اس شخص کو اللہ رسول کی بات سننے یا سنانے، سمجھنے یا سمجھانے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کو وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غدا الی المسجد، جو شخص صبح مسجد میں گیا، کسی دن مسجد میں حاضر ہوا اس نیت کے ساتھ، لا یرید، اور کوئی نیت نہیں، الا مگر ان یتعلم خیرا اور یعلمہ، کوئی خیر کی بات سیکھے گا یا سکھائے گا، ان یتعلم خیرا اور یعلمہ، کوئی خیر کی بات سیکھے گا یا سکھائے گا، حضور نے فرمایا کان لہ اجر حاج تام، اللہ اس کو مکمل حج کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جمعے کی حاضری کے لیے، جمعے کی حاضری کے لیے مسجد میں تشریف لانا، اللہ اس کو حج کی حاضری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شہود الجمعہ یعدل حجہ، جمعوں کی حاضری کے لیے مسجد میں جانا اور جمعے کی وہ حاضری نصیب ہو جائے مکمل سنتوں اور آداب کے ساتھ، یعدل حجہ، ویسے جیسے حج میں حاضر ہوا، اللہ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے، سعید ابن مسیب والد ان کے صحابی تھے، خود ہی یہ تابعی، بہت بڑے، بہت بڑے۔ جب مدینے میں واقعہ ہررا ہوا تھا تو کئی دن تک مسجد نبوی میں جو اذان اور وہ نہیں ہوئی، لیکن یہ سب مدینے مسجد نبوی کو چھوڑ گئے تھے، لیکن یہ اس وقت بھی مسجد نبوی میں جو ہے ایک مجنو بن کر، مصنوعی مجنو بن کر رہتے تھے۔ یہ فرماتے تھے کہ اس وقت روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی اور جماعت کی بھی جو ہے آوازیں آیا کرتی۔ سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی، آپ ارشاد فرماتے ہیں احب الی من حجۃ نافلہ شہود الجمعہ، جمعہ کی حاضری مجھے نفلی حج سے زیادہ محبوب ہے، جمعے کی حاضری مجھے نفلی حج سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ جو جمعے کی حاضری حج کی حاضری کے برابر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس میں موافقت اور مشابہت بھی ہے، مماثلت بھی ہے۔ وہ کیسے؟ جب حاجی حج پہ جاتا ہے تو وہاں وہ ہدیہ لے کر جاتا ہے، ہدیہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی وہاں کرتا ہے، اس قربانی، وہ جانور جو حاجی وہاں قربان کرتا ہے اس کو عربی میں حاجی کہتے ہیں، قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں حاجی جب وہاں جاتا ہے تو اپنی قربانی کا اہتمام کر کے جاتا ہے، اگر یہاں ہے تو پہلے وہاں پیسے جمع کراتا ہے، کوئی دوست واقف ہے تو اس سے وہ ارینج کرتا ہے، پہلے قربانی کا اہتمام کرتا ہے۔ اور حاجی کی جو قربانی اس کو حاجی کہتے ہیں، پہلے وہ قربانی کا اہتمام کر کے جاتا ہے۔ قربانی کا اہتمام کر کے جانے کا مطلب ہے وہ اپنے ساتھ قربانی لے کے جاتا ہے، پھر وہاں قربانی کرتا ہے، اونٹ کی، گائے کی، بکرے کی، اللہ حج کے ساتھ ہوئے ایک لازم چیز ہے۔ بالکل سیم یہ والا فعل اور یہ والی مماثلت جمعے میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ میرے کریم نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو جمعے والے دن
سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسلط ہے جمعے کی حاضری اور اونٹ قربان کرنے کا ثواب، کیونکہ سب وہ کون سا جانور ہے جس کی قربانی سب سے افضل ہے، اور وہ اونٹ ہے۔ اونٹ کی قربانی سب سے افضل ہے، کیونکہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کس جانور کی فرمائی؟ اونٹ کی۔ آپ نے بکرے کی قربانی نہیں کی ہے اور آپ نے گائے کی قربانی صحابہ نے کی ہے، سنت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی نجائز نہیں، کوئی غیر ہے، لیکن آپ نے کس جانور کی قربانی کی؟ اونٹ کی۔ آخری حج جو آپ نے فرمایا تو آپ 100 اونٹ لے کر گئے تھے، جن میں سے 63 اونٹ حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اونٹ کی قربانی کرنا سنت اور افضل بھی ہے، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بھی سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ 63 اونٹ خود ذبح فرمائے اور باقی اونٹ حضرت علی کو حکم فرمایا کہ میری طرف سے وکیل بن کر آپ باقی اونٹوں کو ذبح فرمائیں۔ یہ بھی سنت ہے کہ اگر آپ خود نہیں کرتے، کسی کو حکم دیتے ہیں کہ میرے جانور کی قربانی کرو اور ذبح کرو، یہ بھی سنت ہے۔ کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر جانور ذبح کرا، یہ بھی سنت، خود ذبح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اونٹ کی قربانی افضل حج میں وہی پیش کیا گیا۔ جمعے میں جو پہلے حاضر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد والی نشست میں اللہ اس کو جو ہے وہ گائے ذبح کرنے کا، اسی طرح کم بالآخر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دروازے پہ اللہ کی طرف سے معمور فرشتے جو یہ ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا رجسٹر سی آف کر کے چلے جاتے ہیں، وہ جمعے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے کو ثواب نہیں دیا جاتا سوائے اس کے کہ اس کے نامہ مال میں وہ جمعے کا فرض لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے فرض ادا کر دیا، لیکن جمعے کی حاضری کا جو ثواب ہے وہ اس کے کھاتے میں نہیں پڑتا ہے، اس کو نہیں ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے صرف فرض کی ادائیگی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں، آنا ہے تھوڑا اہتمام کے ساتھ آئیں۔ میرے حضور تو طلوع فجر سے ہی جمعے کی حاضری کا اہتمام شروع فرما دیتے تھے، اور اس کے لیے مختلف سنت فعل ہیں ان کی ادائیگی شروع، بھاگے بھاگے آئے، فردوں میں شامل ہوئے، پھر بھاگے بھاگے گئے، آفس میں جانا ہے، فلاں فلاں جانا ہے۔ دنیا نے ہمیں اتنا باؤنڈ کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اللہ کے سامنے بھی نہیں حاضر ہو سکتے۔ کسی سے ملاقات کرنے جانا ہو، کسی سے ملنے جانا ہو، کتنا اہتمام کرتے ہیں بتاؤ، کتنا تن کو سجاتے ہو، کتنا وضاحت اچھی بناتے ہو، کتنا ذہنی طور پر مختلف پیغامات اور مختلف چیزوں کو ترتیب دیتے ہو، ذہنی، جسمانی، وضاحت ہر اعتبار سے تیار ہوتے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک دفعہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی، سفید لباس پہنا ہوا، اچھا صاف ستھرا، تو ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ آج کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں کہیں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں میں کسی سے، وہ کہنے لگا کسی سے ملنے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں میں تو مل کے آ رہا ہوں اللہ کو۔ لوگوں سے زیادہ، مخلوق سے زیادہ خالق کو ملنے کے لیے اہتمام کیا کرو، اچھے لباس کے ساتھ، اچھے وضاحت کے ساتھ۔ جن کپڑوں میں رات کو سوئے، کئی دوسری کپڑوں میں اٹھ کے آ جاتے ہیں، شلوار ہو، کرتا ہو، قمیض ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، صرف اتنا سمجھ لو اپنے من میں اتر کے، ذرا اپنے آپ سے پوچھ لو کہ یہ وضاحت کیا کسی مخلوق اور دوست کے سامنے جاتے ہوئے میں اس کو اچھا محسوس کروں گا؟ اگر نہیں اچھا محسوس کرتے، شرمندگی آتی ہے، ویسے شرم ہے، تو پھر اللہ کے سامنے بھی یہ وضاحت نہ لے کر آؤ۔ آپ اپنا تن ستھرا، صاف وضاحت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو، جب تم پلٹ کے جاؤ گے تمہارا من اللہ صاف ستھرا کروا دے گا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر جو ہے فرمایا، ایک دفعہ غریب لوگ میرے حضور کے در پہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان غریب، آج کے غریب اور فقیر لوگوں کو بھی تمنا ہے، خواہشات ہیں، اپنی اپنی ترجیحات ہیں،
میرے کریم نبی کے صحابہ جو فقیر تھے، تنگ دست تھے، ان کی ترجیحات دیکھو اور ان کی خواہشات اور تمنائیں اور آرزو دیکھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری ایک شکایت ہے، ہماری ایک گزارش ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور من الاموال، یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا یہ وہ نیک کام، ہم بھی نیک کام کرتے ہیں، وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، لیکن کچھ کام خیر والے ایسے ہیں جو مالداری کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یحجون بہا ویعتمرون، ان کے پاس دولت ہے، وہ حج عمرے کی حاضری ان کو نصیب ہوتی ہے، ہم اس سے معروم ہیں۔ وَيَجَاهِدُونَ، وہ جہاد پہ خرچ بھی کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے غربت کی وجہ سے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور ہم اس نیکی سے معروم ہیں۔ میرے حضور نے ایسا عمل بتایا کہ غریب لوگوں کو مالداروں کے برابر ثواب میں کھڑا کر دیا۔ میرے حضور نے فرمایا الا احدثکم بما لو اخذتم به، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگو تو تمہیں اللہ مالداروں کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو عمل میں تمہیں بتانے لگا ہوں، اگر یہ عمل مالداروں نے شروع کر دیا تو پھر وہ آگے نکل جائیں گے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں تم کرنے لگو گے تو مالدار جو نیکیاں کرتے ہیں مال کی وجہ سے اللہ تمہیں بغیر مال خرچ کیے وہ نیکیاں کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ عمل مالدار کرتے انہوں نے شروع کر دیا تو پھر وہ تم سے آگے نکل جائیں گے۔ کہاں یا رسول اللہ وہ کیا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ تسبیح 33 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہیں مالداروں کے برابر ثواب عطا فرمائے، جس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ غریبوں کو بتایا ہوا وظیفہ چپکے سے مالداروں تک پہنچ گیا تو انہوں نے یہ وظیفہ بھی شروع کر دیا۔ جب ان غریبوں تک یہ خبر پہنچی تو ہمارے یہاں کے مقابلے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے، اگرچہ ان کا انداز مختلف ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں دوسروں کی گردن پر پاؤں رکھ کے، دوسروں کے منہ سے چھین کر اپنا ڈھیر اکٹھا کرتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں، دوسروں کو نیچے پاؤں نیچے دبا کر آگے بڑھتے ہیں، دوسروں کو لوٹ کر اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، دوسروں کو رلا کر خود خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھوکا کر کے غربت میں ڈال کے خود مالدار ہونے کا ہمارا مزاج ہے۔ لیکن ان کا دیکھو کہ ان کا مقابلہ کس چیز میں تھا؟ آخرت کے اعمال میں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مالداروں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس وظیفے سے ہمیں اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی شخص مال کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے حج نہیں کر پاتا ہے، عمرے پہ نہیں جا پاتا ہے، صدقہ خیرات نہیں کر پاتا ہے، جہاد پہ نہیں جا سکتا، فرض نماز کے بعد یہ تسبیح نہ چھوڑے، وہ کرے۔ جو مالدار ہے وہ بھی کرے، اللہ اس کو زیادہ دے، جو غریب ہے وہ بھی کرے، اللہ اس کو حج عمرے کی حاضری کے بغیر حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ صدقہ خیرات کیے، مال خرچ کیے بغیر اللہ صدقہ خیرات کا ثواب عطا فرمائے۔ جہاد میں نہیں بھی گیا اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس عمل سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ صرف پیسہ خرچ کرنا یہ صدقہ نہیں ہے، صرف مال اللہ کی راہ میں دینا یہ صدقہ نہیں ہے، تسبیح بھی صدقہ ہے، ذکر بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات صدقہ ہے، اور اچھا بول صدقہ ہے۔ آپ کے کسی بول کی وجہ سے سننے والے کے دل میں خوشی اتر جائے یہ بھی صدقہ ہے، اچھا اخلاق یہ بھی صدقہ ہے، چہرے پہ مسکراہٹ یہ بھی صدقہ ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔
اور کسی طرح کوئی بھی کام جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دے وہ سارا صدقہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ مال دولت یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مال اور دولت آپ کو قارون نہ بنا دے، آپ کو فرعون نہ بنا دے، آپ کو حامان نہ بنا دے، آپ کو عبد الرحمن بن عوف بنائے، آپ کو ابو بکر صدیق کی سیرت والا بنائے، عثمان غنی کی سیرت والا بنائے۔ وہ مال دولت اللہ کا فضل ہے، اور غربت، تنگ دستی، فقر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایسا فقر نہ ہو، ایسی غربت نہ ہو جو بندے کو حرام پہ لگا دے، بندے کو جو ہے وہ اللہ رسول کے نافرمانیوں کے اوپر مجبور کر دے۔ ایسے فقر سے حضور پناہ مانگتے تھے، آپ بھی پناہ مانگا کرو، لیکن ایسی اگر فقر اور غربت کبھی زندگی میں تنگ دستی آتی ہے جو آپ کو بلال والی سیرت والا بنائے، ابو ذر غفاری کی سیرت والی ہو، سہیب رومی کی سیرت والی ہو، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو شخص اللہ کے تھوڑے دیے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو دیتا ہے جس سے راضی ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ دنیا حلال کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ دولت جس کا نام دین ہے، جس سے ہماری آخرت سنورتی ہے، اس کی بھی طلب ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ تو شکر اپنے اندر پیدا کرو، نہ دے تو صبر۔ اچھا، یہ جو فلسفہ ہے نا کہ اللہ دے تو شکر گزار ہو، نہ دے تو صبر کرے، یہ کم مرتبہ ہے، درست ہے، اچھی چیز ہے، اچھی خوبی ہے، لیکن یہ کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری کے استاد ہیں، آپ کا ایک دفعہ ملاقات ہوئی حضرت شفیق بلخی جو بغداد کے بہت بڑے اولیاء میں سے، آپ سے ملاقات ہو۔ یہ محدث ہیں اور وہ جو ہیں فقیر اللہ کے ولی ہیں۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ دے تو شکر کرنا چاہیے، شاکر بن کے رہنا چاہیے، نہ دے تو صابر بن کے رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، یہ جو آپ مقام بیان کر رہے ہیں یہ مقام تو کتوں کا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مالک روٹی کھلائے تو دم ہلاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، نہ کھلائے تو صبر کرتے ہیں، بھوکتے تو نہیں ہیں۔ یہ تو مقام کتوں کا ہے، دے دم ہلاتے، سر جھکاتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں، نہ دے تو صبر کرتے ہیں۔ تو شفیق بلخی کہنے لگے، آپ بتاؤ پھر ایک مسلمان کو کیا مقام ہونا چاہیے؟ تو آپ فرمانے لگے، اگر وہ نہ دے جس نے سب کچھ دیا ہے، اگر وہ نہ دے جس نے سب کچھ دیا ہے تو بندہ شکر کرے، پھر بھی صبر شکر گزار۔ وہ نہ دے تو شکر گزار، پھر بھی رہے، شکر کرے، اور اگر وہ دے تو پھر اللہ کے بندوں کو دینا شروع کر دے۔ یہ مقام ہے ایک مسلمان کا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 5۔ اب آخری عمل میں بتا کے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے وہ ہے جو پیسے خرچ کیے بغیر، وہاں مکہ مدینہ میں حاضری کے بغیر اللہ حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص حضور ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایسا عمل ہے جو حج عمرے کی نیکی کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص میرے قریب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں حج پہ جا سکوں، عمرے پہ جا سکوں، اور میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ میں ذات راہ لے کے جہاد پہ جا سکوں۔ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جو میں کروں، حج پہ جانے والے، عمرے پہ جانے والے، جہاد میں حاضری دینے والوں کے برابر مجھے گھر میں بیٹھے ثواب مل جائے۔ میرے حضور نے فرمایا، حل بقیہ من والدیک احد، کیا تیرے ماں باپ سے کوئی زندہ یا باقی دنیا میں ابھی ہے؟
قال امی، کہنے لگا یا رسول اللہ باپ تو میرا نہیں رہا، البتہ والدہ میری حیات ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تو اپنی ماں کے ساتھ آج سے ہی اچھا اخلاق اور حسن سلوک شروع کر دے۔ ان فعلتا فانت حاج و معتمر و مجاہد، اگر تم ایسا کرنا شروع کر دیتا ہے تو آج سے ہی تجھے حج، عمرہ اور جہاد کرنے والے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ الرحمہ، کوئی بھی نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کی طرف کسی ایک کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے، الا كتب اللہ بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ، اللہ ہر نظر کے بدلے میں، ہر دیکھنے کے بدلے میں مبرور حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ہر نظر اور ہر بات دیکھنے کے بدلے میں حج مبرور۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے آج جمعے کی نشست میں 6 عمل بتائے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ وہاں حاضری کیے بغیر، پیسہ خرچ کیے بغیر حج عمرے کا ثواب دیتا ہے، لیکن ان 6 میں سے کسی میں حج مبرور نہیں آیا سوائے ماں باپ کی خدمت کے۔ حضور نے فرمایا اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے صرف دیکھنے سے۔ اور وہ دیکھنا کیسا ہو؟ نظر رحمت، محبت کی نظر، پیار کی نظر، اچھی نظر، اخلاق کی نظر، تیز نظر نہ ہو، شدت اور بد خلقی والی نظر نہ ہو۔ اور اگر وہ غصے کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر اس پر لعنتیں بھی ویسے پڑتی ہیں جیسے اچھی نظر سے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، غصے کی نظر سے تو لعنتیں بھی تو ویسے پڑیں گی۔ اور وہ شخص کیا دیکھے گا جس کے والدین تو حیات ہیں لیکن اس نے ان کو گھر سے دور اپنی نظروں سے اوجھل کر کے کسی ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، چاہے اس کو آپ اولڈ ہوم کا نام دیں یا اولڈ ہاؤس کے نام سے بلائیں، وہاں رکھا ہوا ہے، وہ کیسے وہاں ان کو دیکھے، وہ کیسے ان کی خدمت جو ہے وہ کر سکے۔ وہ لوگ جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے وہ تو ایک الگ کیٹیگری لیکن ہیں، اور پھر اس بدبختی ہے کہ وہ اس عادت سے معلوم ہے، وہ ایسا نہ کرے۔ وقت گزر جائے گا، آج کتنے لوگ آپ میں بیٹھے ہیں جن کے والدین حیات نہیں ہیں لیکن وہ دل کی آنکھوں سے روتے ہیں آج میرے والدین ہوتے، والدہ ہوتی، والد ہوتا، میں ان کو گاڑی پہ بٹھاتا، اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میں ان کو حج عمرہ کراتا، میں ان کو وہاں لے کے جاتا۔ کتنے ہیں لیکن نہیں ملتے۔ اور کتنے ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ ان کے گھر جب وہ جاتے ہیں تو ان کو آگے سے جنت اور دوزخ نظر آتی ہے، خدمت کریں تو جنت ہے، نہیں کریں گے تو دوزخ ہے۔ اور ایک دفعہ میرے والدین میرے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میری جنت اور دوزخ ہے، اگر میں ان کی خدمت کروں تو یہ میری جنت ہے، نہیں کروں گا تو یہی میرے جہنم میں جانے کا سبب بنے گے۔ اور گھر میں جاتے ہیں، والدین کی نظریں آپ پر جمی ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس آئے گا، بیٹھے گا، بات کرے گا، وقت دے گا۔ ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور دیگر چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، وقت نہیں دیتے، ان سے بات نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں نا ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ایک کلر جو ہے وہ کسی کا مرڈر کرتا ہے، پیسے لے کے یا ویسے مار دیا، کل کر دیا، مرڈر کر دیا، ختم ہو گیا، جان چلی گئی، روح نکل گئی۔ لیکن ہم اپنی حرکتوں سے روزانہ اپنے ماں باپ کا مرڈر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں۔ کیا پتا تم ان کے مان میں اتر کے تو دیکھو کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے وہ بیچارے روزانہ جیتے ہیں اور روزانہ مرتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ روزانہ مرتے ہیں، روزانہ زندہ ہوتے ہیں، وہ روزانہ اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں ہمارے رویوں، ہمارے لہجوں کی وجہ سے۔ ایک ہوٹل پہ آپ جاتے ہیں، وہ ہوٹل والا جو ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑی سی سروس دیتا ہے، آپ اس کو ٹپ دے دیتے ہیں، تھوڑی سی سروس دیتا ہے، آپ اس کو تھینک یو کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماں نے کتنی سروس دی بتاؤ، باپ نے کتنی سروس دی، کبھی تھینک یو بولا، کبھی شکریہ ادا کیا، کبھی اس کو ٹپ دی۔ وہ ٹپ کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ آپ کی ٹپ اور شکریہ کے منتظر نہیں ہے،
وہ پھر بھی آپ کی کامیابی چاہتے ہیں، آپ کی اچیومنٹس چاہتے ہیں، آپ کی جو مستقبل ہے اس کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وقت ہے، آپ والدین کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کیجیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ یہ نعمت اللہ لے لے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے جمعے میں نے 6 عمل ایسے بتائے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، بغیر حج کیے، بغیر عمرہ کیے، بغیر پیسے خرچ کیے۔ میں ان 6 کو مختصر لفظوں میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ اشراق کے 2 نفل پڑھنا فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد۔ دوسرے نمبر پر فرض نماز کی جماعت میں شامل ہونا، یہ بھی اللہ حج کا ثواب عطا۔ تیسرے نمبر پر کوئی قرآن حدیث کا درس سننے کے لیے مسجد کی طرف جانا، دینے یا لینے، سننے یا سنانے، سمجھنے یا سمجھانے کے لیے۔ چوتھے نمبر پر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ حج، عمرے، صدقہ، خیرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا اخلاق اللہ حج، عمرے کی حاضری کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر خیر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر شر سے اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ ایک دو مسئلہ